بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری کا تعلق سور قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے کے جد امجد محمد سور کا تعلق غوری خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ افغان آ کر انہوں نے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کر لی اور وہیں بس گئے۔ یہ وہ دور تھا جب دہلی پر افغان قبیلے ساہو خیل کے سردار سلطان بہلول لودھی حکومت کر رہے تھے۔ سلطان کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ افغان آ کر آباد ہوں۔ انہوں نے افغانوں کو نوکریاں، جاگیریں اور معاش کے ذرائع دینے کا وعدہ کیا۔ ان کی اس فیاضی کو دیکھتے ہوئے بڑی تعداد میں افغان ہجرت کر کے دہلی اور ارد گرد کے علاقوں میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ انہی ہجرت کرنے والوں میں سور قبیلے سے شیر شاہ کے دادا ابراہیم خان بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہندوستان آ گئے۔ ہندوستان آ کر وہ ایک سردار جمال خان سرنگ خانی کے ہاں ملازم ہو گئے اور بے مثال خدمت پر کئی گاؤں اور 40 گھڑ سواروں کی فوج تحفے میں حاصل کی۔ شیر شاہ کے والد نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کیں اور ان کے 8 بیٹے ہوئے۔ شیر شاہ اپنے 8 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کی پیدائش 1486 عیسوی میں دہلی کے ایک علاقے فیروزہ میں ہوئی اور ان کا نام فرید خان رکھا گیا۔ شیر شاہ کی پیدائش کے کچھ سال بعد ان کے دادا ابراہیم خان وفات پا گئے تو سلطان بہلول کے ایک وزیر عمر خان نے ضلع روہتاس میں سہسرام اور کچھ مزید علاقے بھی شیر شاہ کے والد کو دے دیے۔ سوتیلی ماں اور بھائیوں سے ان جاگیروں کی تقسیم پر ان کے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ ناراض ہو کر جون پورہ آ گئے، جہاں آ کر انہوں نے جمال خان سرنگ خانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی تعلیم پر بھی توجہ دی اور عربی، فارسی کے علاوہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد جمال خان نے باپ اور بیٹے کی صلح کروا دی اور شیر شاہ کو سہسرام اور خواص پورہ کی جاگیر مل گئی۔ شیر شاہ نے ان علاقوں کا انتظام سنبھالا تو بہت سی ایسی اصلاحات نافذ کیں جن کی بدولت ان کی گڈ گورننس کا چرچا دور دور تک ہونے لگا، لیکن کچھ خاندانی اختلافات کے باعث وہ اس جاگیر کو چھوڑ کر ایک مغل گورنر بہار خان لوہانی کے پاس آ گئے، جو اس وقت ان علاقوں پہ حکمران تھے جن میں شیر شاہ کی جاگیر بھی آتی تھی۔ بہار خان لوہانی نے ہی انہیں ایک بار شیر کا شکار کرنے پر شیر خان کا لقب عطا کیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب لودھیوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ انہی دنوں بہار خان اور شیر شاہ کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے، جس کے بعد 1527 عیسوی میں وہ کھانوا کی جنگ کے بعد بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ تقریباً 1.25 سال تک مغل فوج میں خدمت انجام دینے کے بعد انہیں ان کی جاگیر واپس مل گئی۔ اس عرصے میں شہنشاہ بابر شیر شاہ کی قائدانہ صلاحیتوں کو بہت قریب سے دیکھ چکے تھے اور ان کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خائف تھے۔ دوسری جانب شیر شاہ بھی چوکنا ہو گئے اور وہاں سے نکل کر ایک بار پھر بہار کے حاکم بہار خان لوہانی کے دربار میں آ گئے۔ بہار خان نے اختلافات بھلا کر انہیں اپنے بیٹے کا اتالیق مقرر کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بہار خان لوہانی کا انتقال ہو گیا تو شیر شاہ نے صوبہ بہار کا سارا انتظام خود سنبھال لیا۔ دوسری جانب اسی دوران 1530 عیسوی میں شہنشاہ بابر کا بھی انتقال ہو گیا اور ہمایوں نے تخت سنبھال لیا۔ اس زمانے میں شیر شاہ کے لوہانی قبائل سے بھی اختلافات ہو گئے اور بہار کا انتظام بنگال کے حاکم کے پاس چلا گیا۔ شیر شاہ نے کئی افغان قبائل کو ساتھ ملا کر ایک بڑی فوج تیار کی اور 1533 عیسوی میں انتہائی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے بنگال فوج کو شکست سے دوچار کر دیا۔
اس جنگ کے بعد شیر شاہ کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ بنگال فتح کے بعد ان کا اگلا معرکہ اتر پردیش میں چنار کا قلعہ تھا۔ یہ قلعہ اس وقت ہندوستان کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتا تھا اور ایک سردار تاج خان سرنگ کے پاس تھا۔ انہیں یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی، کیونکہ تاج خان کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اور اس کی بیوی سے شیر شاہ نے نکاح کر لیا۔ اس فتح کے باعث ان کے ہاتھ بے انتہا دولت آئی۔ ہمایوں کو جب افغانوں کی فتوحات کی خبر ہوئی تو وہ جنگ کرنے کی خاطر آگرہ سے فوج لے کر لکھنؤ کی جانب بڑھا۔ اس وقت افغان قبائل کے سردار سلطان محمود شاہ تھے۔ یہ جنگ 1537 عیسوی میں ہوئی۔ دوران جنگ شیر شاہ نے ہمایوں کو خفیہ طور پر پیغام بھیجا کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہوگا اور عین جنگ کے موقع پر درمیان میں سے نکل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ شیر شاہ کے نکل جانے سے ہمایوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ اس معرکے کے 2 سال بعد ہمایوں ایک بار پھر فوجیں لے کر بڑھے، لیکن اس بار ان کے سامنے شیر شاہ سوری تھے۔ شیر شاہ نے انہیں 1539 عیسوی میں جنگ چوسا میں شکست سے دوچار کیا اور فرید الدین شیر شاہ سوری کا لقب اپناتے ہوئے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔